حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد. اللهم صل. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صلوات الله محمد. ارباب اعزاء، یوم شہادت امام زین العابدین علیہ السلام، قرآن مجید کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. پروردگار اپنی لا ریب کتاب میں وعدہ کر رہا ہے، فرماتا ہے وعدہ ہے مجھ اللہ کا. اللہ ایسا وعدہ کرنے والا ہے، لا یخلف المیعاد. اللہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ ہم ہیں کہ وعدہ توڑ دیتے ہیں، بیوی وعدہ توڑ دیتی ہے، اولاد وعدہ توڑ دیتی ہے، رشتہ دار وعدہ توڑ دیتے ہیں. تو جتنے بھی افراد ہیں وعدہ توڑ دیتے ہیں، یا عذر شرعی رکھتے ہوئے وعدے کو نہیں نبھا سکتے، یا جان بوجھ کے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں. کتنے آپ کے پڑھنے والے ایسے پڑھتے ہیں کہ جب ایک جگہ سے نیاز کی زیادہ دعوت ملے تو پہلے والے سے بھی وعدہ توڑ دیتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ ایسے وعدہ کرنے والا نہیں، ایسا نہیں ہے مفاد کے پیچھے چلے. اللہ کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خدا فرما رہا ہے میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے. دو کام کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وحید بار دیگر بآواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ. اللہ کہہ رہے میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں. دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح. اے اللہ اگر کوئی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر تیرا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم.
اللہ فرماتا ہے میرے بندو دو کام تم کر کے آؤ، دو کام میں کروں گا۔ تم ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آؤ، میں اللہ ایمان اور عمل صالح کے صدقے تمہارے دامن میں کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اپنے فضل سے تمہارے گناہ معاف کروں، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ جتنا میں عظیم ہوں، میں مہربان اللہ تمہیں اجر بھی عظیم عطا کروں گا۔ لیکن شرط یہ ہے ایمان ہو اور عمل صالح ہو۔ اب کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو صاحب ایمان ہیں۔ ہم میں سے ماشاءاللہ اس مجلس اعزاء میں بھی ہر شخص کہتا ہے میں صاحب ایمان، ایسے کہ نہیں؟ کلمہ گو ہیں وہ کہتے ہیں ہم صاحب، ہر کلمہ گو کہتا ہے کہ نہیں کہتا میں صاحب ایمان۔ اور دنیا میں ہر عمل کرنے والا بھی کہتا ہے میرا عمل عمل صالح ہے۔ نمازی کہتا ہے میرا عمل عمل صالح، حاجی کہتا ہے میرا عمل عمل صالح، زکوٰۃ دینے والا کہتا ہے میرا عمل عمل صالح، روزے دار نے کہا میرا عمل عمل صالح۔ جو کام کرتے گئے یہ عمل صالح ہے۔ ہر نیک عمل کو ہم نے کہا یہ عمل صالح ہے، اور ہم نے جو عقیدہ اپنایا ہم نے کہا یہ ایمان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جن کے پاس ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی۔ تو اب اللہ کر رہے ایمان اور عمل صالح کا وعدہ لے رہے ہم سے، ایمان بھی لے آؤ اور عمل صالح بھی لے آؤ، پھر میرا وعدہ ہے۔ اب جب اللہ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رہا ہے تو ایمان میری اور آپ کی مرضی کا نہیں، ایمان ویسے لانا ہے جیسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ عمل صالح ویسے بجا لانا ہے جیسے اللہ نے قرآن میں یا تو انبیاء کا پاک کردار پیش کیا یا پھر پاک کردار رسول اور آل رسول نے پیش کیا۔ اللہ نے قرآن میں آواز دی ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو گویا معلوم ہوا رسول جو دیں، چاہے کلام کے ذریعے دیں چاہے کردار کے ذریعے دیں، رسول کا کلام اور رسول کا کردار یہ کیا ہے؟ عمل صالح۔ لہذا جو نبی دے وہ لے لیں، جو نبی کر کے دکھائیں وہ لے لیں۔ اب ہم میں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم عمل صالح کرتے ہیں، اپنے اعمال کو اگر جاننا چاہتے ہیں وہ عمل صالح ہے یا نہیں ہے، پھر دیکھیں ہمارا جو کردار ہے آیا وہ رسول کی سیرت کے مطابق ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی ذات کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کہہ رہے تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ کس کی ذات ہے؟ رسول اللہ کی ذات۔ رسول کا کردار اسوہ حسنہ، رسول جو دے وہی لو، جس سے روکیں اس سے رکو۔ رسول جو کردار دیں ہم وہ کردار اپنائیں نہ۔ رسول نے اپنی سنت کے نمونے دیے تاکہ میری امت ان پر عمل کر کے کامیاب ہو۔ ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ کر اپنے رسم و رواج کو دین کا حصہ بنا دیا، بنایا۔ بہت سارے لوگوں نے بنایا، مثالیں بہت ساری ہیں، میں دو تین ذکر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، عام طور پہ لوگ گھر بناتے ہیں، گھر بناتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ایک ہنڈیا کالی کر کے اس کو گھر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، کرتے ہیں۔ کیا یہ نبی نے بتایا؟ یہ ہندوؤں نے سمجھایا۔ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، رسم کافروں والی۔ نبی کا کلمہ پڑھے، نبی کی مانو، ما آتاکم الرسول،
جو رسول تھے وہ لو، کلمہ نبی کا پڑھیں، بات کافروں کی مانیں، اور کتنے ایسے کام ہیں، اور کتنی ایسی رسومات ہیں، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے عقیدت اور محبت کی بنا میں دین میں داخل کر دی۔ یاد رکھیں، عقیدت اور محبت کے نام میں دین میں جو چیز داخل کریں گے وہ دین نہیں، وہ بدعت ہے۔ ادخال الشیء فی الدین ما لیس من الدین، دین میں وہ کام داخل کرنا جو دین میں نہ ہو، نہ نبی نے بتایا نہ آل نبی نے بتایا، وہ کام بدعت ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں، اپنی رسومات، اپنے عقیدے۔ لہذا قرآن، جس قرآن میں اللہ نے ہم سے وعدہ کیا، وعدہ ہے ایمان والے اور عمل صالح والوں سے، لہذا عقیدہ ہمارا ویسے ہو جیسے قرآن نے بیان کیا۔ قرآن پڑھیں، یہ کوئی مولویوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو رسول اللہ نے پاک زبان سے دی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ قرآن تو پڑھیں، خدا گواہ ہے، ایک مرتبہ ترجمہ قرآن پڑھیں، آپ کی زندگی کے اتنے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جو سناتے کچھ ہیں، قرآن بتائے گا کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ قرآن پڑھیں، نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، قرآن تو غلط نہیں ہے نا، قرآن تو وہ ہے عظیم کتاب۔ ویسے تو مجلس میں ماشاءاللہ سارے نعرے بھی لگاتے ہیں، امام حسین کے سر مبارک نو کے نیزہ پہ قرآن سنا ہے، ہمیں یہ یاد ہے، اس سے کچھ سیکھا بھی ہے۔ امام حسین کا سر کٹنے کے بعد تلاوت قرآن نہ چھوڑے، اور ہم زندہ رہ کر بھی قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں۔ پھر ہم نے حسینیت سیکھی کہاں سے؟ ہمارے اندر تو کوئی حسینی کردار ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحید۔ اب رسول نے اپنی امت کے لیے جو چیز قابل نجات سمجھی وہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عطرت۔ اے لوگوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت، میری اہل بیت ہے۔ جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو تم گمراہ نہ ہو۔ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا، گمراہ ہو جائیں۔ کوئی کہے ہم تو آل محمد کی ولایت رکھتے ہیں، آل محمد کی محبت رکھتے ہیں، ہم ان کی مجلس کراتے ہیں، ان کا جشن اور میلاد مناتے ہیں، ان کے نام کا فرش عزا بچھاتے ہیں۔ کیا اہل بیت کو اتنا ماننا چاہیے؟ اہل بیت اس لیے آئے ہیں، اللہ نے ان کی محبت اور ولایت اور مودت کو اس لیے فرض کیا ہے کہ ہم صرف کہیں کہ ہم ان کا جشن بھی کر لیں، ان کا غم بھی منا لیں، فرش عزا بھی بچھا لیں، نظر و نیاز کا اہتمام کر لیں، ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ کیا یہی مقصد ہے اہل بیت سے مودت اور محبت کا؟ اللہ نے جو اہل بیت کی مودت اور محبت کو جو فرض کیا ہے، وہ مقصد تھا نبی کے بعد طاعت کا پاکیزہ جو راستہ ہے، نبی کے بعد وہ علی اور اولاد علی ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھے کہ فقط ہم محبت کے دعوے دار بن جائیں اور ہمیں عمل کی ضرورت نہیں۔ لہذا نبی کی آل میں ایک ہستی امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، مل کے صلوات پڑھ دے محمد علیہ السلام۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ اگر امام کی زندگی کے پہلوؤں کی طرف ہم توجہ کریں، ہمارے ہاں زیادہ تر یہ جو امام کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے 40 سال گریہ کیا، یا بعض روایات کے مطابق امام نے 35 سال گریہ کیا، دونوں روایات ملتی ہیں۔ بے شک امام نے گریہ کیا، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت اور مصائب کو یاد کر۔
کیا امام صرف اپنے بابا کی شہادت کے بعد اپنے بابا کے عزادار رہے؟ تو یہ امام کو لقب سید الساجدین کب ملا؟ امام کو یہ لقب زین العابدین کب ملا؟ عبادت گزاروں کی زینت، سجدے گزاروں کے سردار امام علیہ السلام کے ہم عزاداری اور گریہ کو یاد رکھیں، جو امام کی زندگی کا مقصد ہے اس کو یاد نہ رکھیں۔ امام علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں کیا پیش کیا ہے؟ امام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایک پہلو ہے صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ یا زبور آل محمد، تینوں نام ایک کتاب کے منسوب ہے۔ صحیفہ کاملہ کیا ہے؟ 52 دعائیں ہیں امام زین العابدین علیہ السلام۔ ہمارے پاس یا تو قرآن ہے کتاب ہدایت، اس میں اللہ نے کلام کیا ہے بندوں سے۔ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کلام کیا، جو خطبے دیے ہیں وہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق دیے، لیکن امام زین العابدین نے جو صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں، امام نے لوگوں کی عقلوں کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ امام نے اللہ کی عظمت اور معرفت کو سامنے رکھ کے خدا سے بات کی۔ صحیفہ سجادیہ پڑھیں، کبھی اس کا ترجمہ پڑھیں، بے شک عربی میں نہ پڑھیں، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھیں۔ میرے اور آپ کے چوتھے امام ہمیں رب کی بارگاہ میں مانگنے کا ڈھنگ کیا سکھا رہے ہیں۔ ہماری ہر مشکل حل ہوئی ہے۔ آج دنیا کہتی ہے آل محمد کے چاہنے والوں کے پاس جو ذخیرہ دعاؤں کا امام زین العابدین کا ہے، وہ کسی صحابی نبی نے نہ پیش کیا۔ وہ ترستی ہے، دنیا ترس رہی ہے، جو خزانہ امام زین العابدین نے دیا اپنے چاہنے والوں کو، وہ ہمارے پاس نہیں۔ لہٰذا یہ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ ایک مرتبہ پڑھیں تو صحیح۔ اچھا، یہ دعائیں وہ ہیں جو امام نے خود پسند کی ہیں، پڑھی ہیں۔ امام کو کسی نے کہا ہے کہ آپ دعائیں مانگو، میری اور آپ کی فرمائش پر یا اس وقت کے لوگوں کی فرمائش تھی مولا آپ یہ دعا پڑھیں؟ نہیں، کوئی فرمائش نہیں کرتا تھا، بلکہ امام معرفت الہی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں موقع اور مناسبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے، اور ان دعاؤں کو لکھا امام محمد باقر علیہ السلام یا آپ کے بعض اصحاب۔ یہ صحیفہ سجادیہ اتنی عظیم کتاب، نظر انداز نہ کریں اس کتاب کو، آپ پڑھیں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں۔ ہم لوگ امام علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں، آپ دیکھتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے جو عزادار ہوتے ہیں ایام محرم میں کیا کرتے ہیں، مثلا بعض لوگ اپنے آپ کو قیدی بنا لیتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ بعض لوگ مثلا ہاتھوں میں پاؤں میں کڑے پہنتے ہیں، سوال کرتے ہیں بھئی آپ یہ کیوں پہنتے ہیں، آپ نے قیدی کیوں بنایا؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں امام کی مظلومیت کی یاد میں۔ امام نے خود پہنی ہے یا امام کو دشمن نے پہنائے ہیں؟ جی، دشمن نے پہنائے ہیں۔ جو کام دشمن امام کے ساتھ کر رہا ہے ہمیں وہ یاد ہے، جو کام امام اپنی مرضی سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے وہ یاد نہیں۔ دشمن کا کام یاد ہے، امام دشمن کے کام پہ راضی ہیں۔ جی، دشمن نے جو بیڑیاں پہنائی کیا امام راضی تھے؟ امام خوش تھے؟ امام خوش نہیں ہے، امام راضی نہیں ہے۔ تو جس کام پہ امام راضی نہیں ہے، دشمن پہنائے، ہم اس کو شوق سے کریں، اور جو کام امام کی زندگی میں ہو، امام کا عمل ہمارے لیے اسوہ ہو، وہ ہم چھوڑ دیں۔ ہم مولا کے کیسے عزادار ہیں، مولا کے کیسے عہدیدار ہیں؟
امام زین العابدین کی سیرت کو اپنانی ہے تو امام سے سجدے سیکھو. امام کا سچا شیعہ بننا ہے تو نمازی بنو. آئے کچھ لوگ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں جبنا رسول اللہ نحنو من شیعتک، مولا ہم آپ کی شیعوں میں سے. اگر آج کوئی آپ کو کہنے والا کہہ دے نا جی میں آپ سے بڑی محبت رکھتا ہوں، آپ بھی خوشی سے شاید پاگل ہو جائیں. فطرت الانسان ایسا ہوتا ہے. لیکن امام ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے دعوے پہ خوش ہو جائیں. امام نے ان لوگوں کے چہرے پہ دیکھا وَنَظَرَ إِلَىٰ وَجُوهِهِمْ، وہ جو دعوی تشیع کرنے والے تھے ہم آپ کے شیعہ ہیں. امام نے ان کے چہروں پہ دیکھ کے فرمایا اینا سمت فی الوجوہ، تمہارے چہروں پہ وہ علامات شیعہ کہاں ہیں؟ کہتے ہو میرے شیعہ ہیں، تمہارے چہروں پہ کہاں ہے علامت؟ اور پھر امام نے بڑا عظیم جملہ فرمایا، فرماتے ہیں اینا سیماء السجود، اور میرے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنے والوں تمہارے چہروں پہ سجدے کے نشان کہاں ہیں؟ تمہارے چہروں پہ سجدے کے آثار کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہو ہم آل محمد کے شیعہ ہیں، مجھے تو تمہارے چہروں پہ کوئی شیعوں والی علامت نظر نہیں آ رہی. کیا فرمایا امام؟ امام فرماتے ہیں اننا شیعتنا، زبان عصمت سے امام فرماتے ہیں سن لو ہم آل محمد کے شیعہ صرف زبان کے دعوے دار نہیں، انما شیعتنا یعرفون بعبادتہم، ہمارے شیعہ وہ ہیں معاشرے والے ان کو عبادت اور پاکیزگی کردار کے ساتھ پہچانتے ہیں. جو عبادت گزار ہوتے ہیں معاشرے والے کہتے ہیں یہ ہے زین العابدین کا شیعہ، یہ ہے علی کا شیعہ. ہماری تو پہچان ہونی چاہیے، دنیا کہے ماشاءاللہ مولا علی کا شیعہ، امام زین العابدین کا شیعہ، سید الساجدین کا شیعہ سجدے گزار ہے، زین العابدین کا شیعہ عبادت گزار ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کربلا کے بعد امام حسین کے سجدے سے بڑھ کر بھی کوئی سجدہ ہے؟ ہمارے سجدوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ جو سجدہ کیے کرنا تھا وہ امام حسین نے کر لیا. اگر کربلا کے بعد سجدوں کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر زین العابدین سید الساجدین نہ ہوتے. یہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے ہمارے منبر سے. آپ کو نماز سے دور کیا جا رہا ہے، آپ کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. یاد رکھ آل محمد نہ بے نمازی کو پسند کرتے ہیں نہ دین بے نمازی کو پسند کرتا ہے. جنت کا وارث نمازی ہو اور مولائی بے نمازی ہو، جنت کا وارث روزے دار ہو اور مولائی روزے خور ہو، جنت کا وارث حاجی ہو اور مولائی جو ہے حج کو ترک کرنے والا ہو. یہ کیسا دین ہے؟ جو جنت کے وارث ہیں وہ باعمل و با کردار ہوں اور جو جنت میں جانے کی امید والے ہیں وہ بدعمل بن جائیں. نمازیں آل محمد پہ فرض ہے، روزہ ان پہ فرض ہے، حج ان پہ فرض ہے. امام زین العابدین علیہ السلام 20 حج امام نے کیے. آج کتنے لوگ حج کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم کربلا جا رہے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے. کیوں؟ 70 حجوں کا ثواب روایات میں ملتا ہے، 70 مستحب حجوں کا ثواب. یہ اس کے لیے جو واجب ادا کر کے جائے، جو واجب کو چھوڑ کر یہ کہے کہ میں زیارت امام حسین پہ جا رہا ہوں اور مجھے حج کی ضرورت نہیں ہے، امام کو ایسے زائر کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ فخر کرنا، آج لوگ فخر کرتے ہیں میں 14 مرتبہ کا زوار ہوں اور میرا دوست 14 مرتبہ کا زوار بننا، کربلا میں جانا کمال نہیں ہے، حسین کا کردار اپنانا یہ کمال ہے. کربلا میں جانے والا ہر کامیاب نہیں تھا. کربلا میں تو یزید نے بھی لشکر بھیجا تھا.
کربلا میں شمر بھی گیا تھا، ابھی بھی کربلا میں سے کوئی ہو کر آیا ہے، یہ پچھلے ہفتے ادھر سے کربلا ذریعے امام کے پاس تصویریں بنی، ادھر آ کر امام حسین کی عزاداری کے خلاف دستخط ہوئے۔ کربلا میں ہر جانے والا کامیاب نہیں ہے، کربلا میں جانے والا وہی کامیاب ہے جو معرفت حسین کے ساتھ جائے، جو مقصد حسین کے ساتھ ہے، امام حسین کے مقصد کا دشمن بن کے نہ جائے۔ آج کتنے ہمارے جوان عزادار کہتے ہیں امام زین العابدین کی عزاداری کو یاد رکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ علماء پر الزام ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں یہ علماء جو ہیں یہ عزاداری امام حسین کے دشمن ہیں۔ اچھا بھائی کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہتے ہیں نماز کا وقفہ کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ نماز کا وقفہ کرو، یعنی نماز کا وقفہ کرنا یہ ہے عزاداری امام حسین سے دشمنی۔ ایسے قربان جاؤں تیری فکر پر، کتنے گمراہ لوگوں نے تجھے یہ فکر دی ہے، یعنی نماز کے لیے وقفہ کرنا تجھے عزاداری سے دشمنی لگتی ہے، عزاداری کو روک کے تو سگریٹ کے لیے وقفہ کرے وہ تجھے توہین نظر نہیں آتی؟ تیری سگریٹ کے لیے وقفہ ہونا چاہیے، تیرے کھانا کھانے کے لیے وقفہ ہونا چاہیے، کہ نماز کے لیے وقفہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور کتنے لوگ ہیں جتنے عزاداروں تک جو میری بات پہنچے، آج بعض لوگ یعنی ہمارے اکثر جو عزادار ہے وہ یہ نظریہ رکھتے کہ فرش عزا پہ امام زین العابدین آتی، جناب زہرا آتی۔ میں ان روایات کی سند میں نہیں جا رہا، لوگوں کا نظریہ ہے کہ نہیں کہ اس فرش عزا پہ اہل بیت آتے ہیں۔ اچھا اگر اہل بیت آتے ہیں، آپ کا نظریہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مثلا یہ عزاداری اتنی عظیم ہے، یہ فرش عزا اتنا عظیم ہے جس میں ملائکہ آتے ہیں، اہل بیت اطہار کی ارواح اگر چاہیں تو آ سکتی ہیں، اگر آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں بتاؤ پھر اگر یہ مجلس اتنی بابرکت ہے، جب عالم مجلس پڑھ رہا ہو آپ ختم ہونے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ جو ماتمی حضرات ہمارے جوان عزادار ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ عالم دین کی مجلس ختم ہوگی ہم پھر جا کے نوحہ پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ کی نگاہ میں عزاداری کی کوئی اہمیت نہیں، وہ صرف زبانی دعویٰ ہے کہ اس فرش عزا پہ ملائکہ آتے ہیں، اس پہ پاک ارواح آتی ہیں۔ اگر عزاداری کو بعظمت و کرامت سمجھا ہوتا تو پھر باہر مسجد مجلس کے ختم ہونے کا انتظار نہیں، فرش عزا پہ آ کر بیٹھو، حسین اور اس کی پاک آل کا پاک کردار سنو، جو خامی ہیں ان کی اصلاح کر کے جاؤ۔ امام حسین کی شہادت کا مقصد یہ نہیں تھا میری شہادت کے بعد تم لوگ گریہ کرو اور نوحہ پڑھ لو۔ میرا دوست یہ امام حسین پہ گریہ کرنا بے شک باعث اجر باعث ثواب ہے، فرش عزا بچھانا باعث اجر و باعث ثواب ہے، لیکن یاد رکھ جو اصل مقصد شہادت امام حسین ہے وہ اللہ کے دین کی بقا ہے۔ یہ ہم سارے کہیں اگر امام حسین جان نہ دیتے تو اللہ کا دین نہ بچتا، یعنی امام حسین نے اللہ کا دین بچا دیا، ایسے کہ نہیں؟ جو امام حسین نے اللہ کا دین بچایا، ذرا ہر عزادار سے میری التماس ہے ذرا فکر کر اپنی زندگی میں اپنے گھر میں، اگر آپ کا ایمان ہے کہ امام حسین نے اللہ کا دین بچایا، جی بچایا، وہ دین بچ گیا، بچ گیا۔ اب ذرا غور کریں وہ جو دین امام حسین نے بچایا، اصغر دے کے، اکبر دے کے، قاسم دے کے، اون و محمد کو قربان کیا، عباس علمدار کو قربان کیا، خود کو قربان کیا، کیوں؟ اللہ کا دین بچ گیا، بچ گیا۔ جو دین امام حسین نے بچایا وہ میری اور آپ کی زندگی میں ہے۔ امام حسین صرف دین بچانے آئے تھے یا ہم تک پہنچانے آئے تھے؟ بچانے کا مقصد تھا میرے نانے کی امت قیامت تک اس دین پہ عمل کرے۔ یہ فکر نہ کر امام حسین نے دین بچایا، بے شک بچایا،
میرا دوست میری اور تیری ذمہ داری کیا ہے؟ جو دین حسین نے بچایا غور کر، میری اور تیری زندگی میں ہے، میرے اور آپ کے گھر میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں امام حسین کی شہادت اور مقصد سے پیار نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد بھائی۔ لہذا اپنی مجالس عزا کو با مقصد بنائیں، عزاداری امام کو تربیت کے رنگ میں لے کر آئیں۔ اہل بیت کا کردار کہاں پیش ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی مجالس عزا میں اصلاحی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، تربیتی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، تو پھر ہمیں بتائیں یہ کہاں ہونی چاہیے؟ امام حسین تو اصلاح امت کے لیے قربانی دیں اور ہم کہیں کہ امام حسین کے ذکر میں اصلاحی گفتگو نہ ہو؟ یاد رکھیں، جو لوگ اصلاح امت سے روکتے ہیں، امام حسین کے پیغام سے روکتے ہیں، ان لوگوں کی گمراہی لشکر یزید سے بدتر ہے۔ کیوں؟ یزید امام حسین کی جان کا دشمن تھا۔ جو آج کہتے ہیں منبر سے امام حسین کا مقصد بیان نہ ہو، وہ امام حسین کے مقصد کے دشمن ہے۔ اور مقصد عظیم ہوتا ہے، جان عظیم نہیں ہے۔ امام نے اپنے نیک مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد سے پیار ہے، حسین کو اکبر سے پیار نہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے چھوٹے بچوں سے پیار ہے، حسین کو اصغر سے پیار نہیں ہے۔ حسین ان سب کو کیوں قربان کر رہے ہیں؟ اللہ کا دین بچ جائے اور ہمارے گھروں میں وہ دین نہ ہو، دین کو معمولی سمجھے، ہم کہیں کہ مقصد کی بات نہ ہو، ہدایت کی بات نہ ہو، اصلاح کی بات نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ بارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ لہذا امام علیہ السلام نے اپنی پاک سیرت سے ہمیں کیا درس دیا؟ صحیفے سجا دیا اور مقصد امام حسین کا احیاء کیا۔ جہاں آپ نے اپنے عمل سے امام حسین کی مظلومیت کا پرچار کیا، بے شک یہ عزاداری کا آج اہتمام، یہ فرش عزا کا بچھایا جانا، یہ آل محمد سے اظہار مودت ہے، یہ مودت کا حق ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا صرف اسی حق کے مودت میں نہ رہ جائیں، بلکہ آل محمد کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ تھا، امام کی تقریباً 100 امام کے غلام تھے اور امام کی کنیزیں تقریباً 80 کے قریب۔ کیا کرتے تھے امام؟ تاریخ گواہ ہے، امام علیہ السلام اپنا بستر کبھی بھی کنیز کو نہیں کہتے تھے میرا بستر لپیٹو یا بچھاؤ۔ جب کنیز سے پوچھا گیا بتاؤ امام زین العابدین کی زندگی، اس نے کہا تفصیل سے بتاؤں یا مختصر بتاؤں؟ کہا مختصر بتاؤ۔ کہتی ہے میں نے کبھی بھی امام کے لیے بستر نہیں بچھایا اور کبھی دن کو میں نے ان کے سامنے کھانا پیش نہیں کیا۔ جو رات کو عبادت گزارے دن کو روزے دار، یہ امام کی زندگی کا خلاصہ کنیز بتا رہی ہے۔ جو امام اس قدر عبادت گزار ہیں، کنیز یعنی کہہ رہی کہ ہم بستر میں نہیں بچھاتی، امام خود کنیز اور غلاموں کے بعد سوتے ہیں، ان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ اتنا مختصر امام عبادت کرتے تھے۔ کتنی عبادت کرتے تھے؟ 1000 رکعت نماز نافلہ ہر رات کو ادا کرتے تھے، اور جب عبادت خدا کرتے تھے 1000 رکعت، تو اپنا امام کا جو کمرہ تھا اس کمرے میں بھی امام نوافل ادا کرتے تھے۔ گھر میں امام نے عبادت خانہ، اس لیے سید رسول کی حدیث ہے اپنے گھروں میں مسجد کے لیے جگہ بنا، یعنی سجدے کے لیے، اور اسلام میں مستحب ہے
آج بہت سارے ہمارے مومنین اپنے گھروں میں عزا خانہ بناتے ہیں، اکثر گھروں میں جاتے اہل ایمان کی عزا خانہ ہوتا ہے۔ بے شک آپ آل محمد کی عزاداری کو یاد رکھیں، لیکن آل محمد نے اپنی جو تعلیمات میں ہمیں جو چیز سمجھائی ہے وہ ہے آپ نماز کے لیے جگہ معین کریں۔ وہ ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہے؟ اور معصوم فرماتے ہیں جب مومن کی روح قبض ہونے لگے نمازی کو اس مقام پر لے جائیں تاکہ اس کی روح آسانی سے قبض ہو، اور جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو کہاں لے جائیں؟ بد نصیب ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستانوں میں عبادت نہیں ہوتی۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ گھروں میں بھی عبادت کرو، نوافل پڑھو، مستحبات پڑھو، تاکہ جو گھر کے بچے اور کنیزیں اور غلام ہیں وہ عبادت سے کچھ پیغام سیکھیں۔ لہذا امام علیہ السلام کی یہ عبادت، اور تاریخ میں جہاں امام کی جو القاب ہیں امین، ذکی، سید الساجدین، زین العابدین، امام کے القاب میں ایک لقب ہے ذو الصفنات۔ ذو الصفنات کسے کہتے ہیں؟ ذو الصفنات یعنی گٹھوں والا۔ آپ لوگوں نے اونٹ دیکھا ہوگا، جو اونٹ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کے گٹے پڑ جاتے ہیں ان کی ٹانگوں پہ، تو اس کو کہتے ہیں گٹا۔ تو وہ امام زین العابدین کو گٹوں والا کیوں کہتے تھے؟ ذو الصفنات۔ اعضائے سجدہ پہ کثرت سجود سے گٹے پڑ جاتے تھے، اور امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علیہ امام فرماتے ہیں سال میں 2 مرتبہ ہر 6 ماہ بعد میرے بابا اپنے اعضائے سجدہ کو کٹواتے تھے۔ وہ مقام سخت ہو جاتا تھا، اس کو کٹواتے تھے اور کنیز یا غلام کو کہتے تھے اسے میرے کفن کے ساتھ رکھ۔ وہ امام کے ساتھ دفن کیے گئے وہ اعضائے سجدہ، کیوں امام نے وصیت کی میرے ساتھ وہ اعضائے سجدہ دفن کیے جائیں؟ اس لیے کہ زین العابدین کو حیا آتی ہے رب سے ملاقات کرے زین العابدین کے ہاتھ خالی۔ وارث قرآن قرآن کی آیت پہ عمل کر کے بتا رہے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاہد راہ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آؤ، بہترین زاہد راہ تقوی الہی۔ امام عمل سے بتا رہے میں وارث جنت، جب میں اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ نہیں جا رہا، ہمیں عمل کی ضرورت ہے، عمل صالح۔ خبردار ہماری ولایت کے نام پہ اعمال صالح سے اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھنا۔ جب ولایت کا اقرار کیا ہے، مودت کا اقرار کیا ہے تو ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اس لیے ملتا ہے کہ جیسا کہ یہ قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرا حبیب ان سے کہہ دو اجر رسالت رسول تم سے کچھ اور نہیں مانگتا، بس اجر رسالت اگر دینا چاہتے ہو تو میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور علماء شیعہ مفسرین نے بھی، کچھ علماء اہل سنت نے کہ انصار میں سے کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ اتنی دین کی خدمت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں آپ کی خدمتوں کا کچھ صلہ پیش کریں، کچھ اجرت پیش کریں۔ اس وقت سید رسول خاموش ہو گئے، یہ میری خدمتوں کا اجر مجھے مال اور دنیا دینے آئے ہیں۔ جبرائیل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ پیغام خدا ہے، ان کو سنا دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب ان سے کہہ دو اجر رسالت یہ ہے میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی اور کچھ انصار کے لوگ اٹھ کر چلے گئے جو منافقین تھے۔ پھر سورہ شورا کی آیت بعد والی نازل ہوئی جس پر لوگوں نے معافی مانگی، گریہ کیا۔ آج دنیا ہم پہ بات کرتی ہے، آپ رسول کی آل کو بیان کرتے ہیں، اصحاب کو چھوڑ دیتے ہیں،
میں کہتا ہوں ہم پہ کیوں اعتراض کرتا ہے؟ اور نبی کے اصحاب کا بڑا مقام ہے، وہ اپنے مقام میں خدمت گزار تھے، وہ دیندار تھے، رسول کے رشتہ دار تھے۔ یہ اعتراض ہم پہ نہ کر، اعتراض کرنے خدا پہ کر۔ خدا کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا؟ میرے نبی کے اصحاب کی اتنی زحمتیں ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا میرا حبیب تیری زحمتوں کا اجر رسالت تیرے اصحاب کی محبت ہے، اللہ نے کہا تیری رسالت کا اگر اجر ہے تو وہ تیری پاک آل کی محبت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے، آپ میں کہتا ہوں ہمیں نہ کرو۔ قرآن کی آیت گواہ ہے، علماء اہل سنت نے بھی اقرار کیا، ان کے ہاں بھی روایتیں ہیں، آیہ مباہلہ نازل ہے، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے رسول ان کو کہہ دو تم اپنی اولادیں لاؤ ہم اپنی اولادیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں، پھر مبالغہ کرتے ہیں، جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت ہوگی۔ اب اس وقت نبی کے بڑے بڑے اصحاب موجود تھے، سب موجود تھے، نبی کی بیویاں موجود تھیں، نبی کی زوجات بھی موجود تھی، نبی نساءنا میں اپنی بیویوں کو لے کے جا سکتے تھے یا نہیں جا سکتے تھے؟ اپنے اصحاب رشتہ داروں کو لے کے جا سکتے تھے یا نہیں جا سکتے تھے؟ نبی نے ابناءنا کی جگہ اگر ساتھ لے جانے کی لیاقت دیکھی فقط حسن و حسین، نساءنا میں اگر لیاقت دیکھی تو فاطمہ زہرا میں، انفسنا کا مصداق دیکھا تو علی مرتضیٰ کو۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، نبی آیت پر عمل کر کے آل کو ساتھ لے کے میدان میں لے کے جا کے بتا رہے ہیں دنیا والوں خبردار کبھی آل اور اصحاب کی برابری نہ کرنا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا آل محمد کی ایک اپنی شان ہے، جو موجودہ حالات ہیں، میں اس لیے کہا کرتا ہوں ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، ہم نے ان ہستیوں کو پیشوا مانا ہے جن کی طہارت کو اسمبلیوں کے بلوں نے پاس نہیں کیا، قرآن نے پاس کیا ہے، ہم نے ان کو اپنا پیشوا مانا ہے۔ تو لہذا آل محمد ہمارے لیے نمونے عمل ہے۔ اب یہ آیت مودت یہ جو نازل ہوئی، جو لوگ منافقین تھے جس مقصد کے لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کی، وہ اٹھ کر نبی کی محفل سے بھاگ گئے تھے۔ شان نزول کو اگر پڑھیں علماء شیعہ نے بھی نقل کیا، علماء اہل سنت نے، وہ کیوں بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے مدینے میں یہ مشہور کر دیا الیاذ باللہ، کہا کہ یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جھوٹ بولا ہے، رسول اللہ پہ یہ بات کرتے کہا یہ جھوٹ بولا، اپنی آل کی محبت کو کہا ہے کہ یہ مودت فی القربہ، یہ قرآن کی آیت نہیں، یہ کہہ دیا۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے یہ رسول اپنے بعد علی کی اطاعت کو ہماری گردنوں پہ واجب کر رہے ہیں، ہم سے علی کی اطاعت نہیں ہوتی۔ دیکھا آیت مودت کا مقصد کیا ہے؟ آیت مودت سمجھا رہی ہے صرف اہل بیت سے محبت نہ ہو، مقصد ہے ان کی اطاعت، صرف محبت کے دعوے دار نہ بنے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ کامیابی اور نجات ہماری تب ہے، یہ محبت مکمل تب ہوگی جب ہم ان کے راستے پہ چلیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ لہذا امام علیہ السلام کی کنیزیں کتنی؟ تقریباً 80، 100 امام کی غلام۔ امام کیا کرتے تھے ان کو؟
چونکہ اس زمانے میں پابندی تھی احادیث رسول کو نقل کیا جائے۔ امام علیہ السلام نے بہترین ایک راستہ اختیار کیا کہ میرے نانی کی دین کی ترویج کیسی ہے۔ آپ غلاموں اور کنیزوں کی تربیت کرتے، احادیث نبوی یاد کراتے، قرآن کی آیات تعلیمات دے کے پھر ان کو آزاد کر دیتے۔ وہ مختلف شہروں میں ملکوں میں جا کے رسول اللہ کی احادیث کا پرچار کرتے۔ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں 80 سال تک رسول کی احادیث کو بیان کرنا جرم تھا، 80 سال تک۔ اور جو حدیث رسول بیان کرتا اس کو درے کوڑے مارے جاتے۔ حتیٰ کہ علماء اہل سنت کے جو 6 امام ہیں ان میں امام نسائی، ان کو بھی 500 کوڑے مارے گئے جو انہوں نے علی ابن ابی طالب کے فضائل پر رسول کی زبانی احادیث جمع کی۔ تاریخ پڑھی امام نسائی، علماء اہل سنت، کہ جو حدیث بیان کرے اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اب امام علیہ السلام نے ایک تبلیغ کا انداز اپنی دعاؤں کے ذریعے سے تعلیم دی، دوسرا امام نے کنیزوں اور غلاموں کے ذریعے سے کہ میرے نانے کے دین کے آثار نہ مٹے، احادیث کی تعلیم۔ لہذا قرآن جہاں ہماری زندگی میں ہو وہاں حدیث بھی ہو۔ صرف یہ نہ کہیں ہمارے لیے قرآن حجت ہے، یاد رکھیں نبی بھی اپنے بعد جو دے رہے تھے قرآن اور اہل بیت دے رہے تھے، تو کسی نے کہہ دیا تھا حسبنا کتاب اللہ، نہ کتاب خدا کافی نہیں، کتاب کے سمجھانے والے بھی ہیں۔ ایک چھوٹی سی اسکول میں سلیبس، ادھر تو آپ کہتے ہیں کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے، اور اللہ کی اتنی عظیم کتاب اس کو سمجھانے والے وارثان قرآن نہ ہوں۔ لہذا احادیث کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جہاں قرآن وہاں احادیث۔ علماء نے کتنی محنتوں سے، ایک شخص تھا جو مدینہ سے مصر گیا پرانے زمانے میں، ایک حدیث سننے کے لیے کہ رسول اللہ نے جو غدیر خم میں مولا علی کی ولایت کے اعلان میں جو بیان کیا تھا، میں جا کر اس شخص سے سن آتا ہوں، مصر سے آیا ہے مدینے، نبی کے صحابی سے حدیث سننے کے لیے۔ جی کتنی محنتیں کی ہیں اس زمانے کے لوگوں نے، علماء نے، مصر سے سفر کرے مدینہ میں ایک حدیث سننے کے لیے۔ رسول کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ایک حدیث کا ان کو معلوم علم ہوا کہ شام میں ایک انصاری ہے جس کے پاس رسول اللہ کی ایک حدیث ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ خبر پہنچی شام میں ایک فلاں شخص ہے، اس کے پاس وہ حدیث ہے، اور اس نے پوری حدیث مکمل لکھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بے قرار ہو۔ آج ہم لوگ موبائلوں پہ لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، گاڑیوں کو چینج کرنے پہ لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، جائیدادوں کو بنانے میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں۔ کتنا خرچ کر دیتے ہیں؟ سیر و سیاحت پہ لوگ جا رہے ہیں، لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن دین خدا کو پھیلانے میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے کیا کیا؟ روایت ملتی ہے کہ انہوں نے مدینے میں سے ایک اونٹ خریدا، کس لیے؟ شام میں رسول اللہ کی ایک سنت کا بہترین نمونہ ہے جو ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، اس صحابی کے پاس ہے۔ رسول کی وفات کے بعد مدینے میں اونٹ خریدا، خرید کر اونٹ پہ بیٹھ کے شام گئے، 1 ماہ کا سفر کیا آنے اور جانے میں۔ پرانے زمانے میں کتنا؟ 1 ماہ، کتنا مشکل سفر ہوتا تھا۔ 1 ماہ کا سفر کیا، حدیث سنی، لکھ کے دوبارہ رکے نہیں، واپس مدینہ آ گئے۔ کتنی زحمتوں اور محنتوں سے یہ دین پہنچے۔
آج ہمارے پاس تو کتابیں ہیں، ہمارے پاس کتابیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ آل محمد کی تعلیمات، یہ آثار علماء کی محنتوں سے جمع ہوا ہے۔ ہر حدیث کو ہم رد نہیں کر سکتے، ہماری سمجھ میں اگر نہ آئے، ہر چیز، ہر فن کا علم ہوتا ہے۔ علم حدیث کو پرکھنے کا بھی ایک علم ہے، جس کو علم رجال کہتے ہیں، علم الدرایا کہتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے علم حدیث کی سند کیسی ہے، اس کا متن کیسا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ لہذا احادیث کو فوراً رد کر دیں وہ بھی غلط، اور احادیث جھوٹی بنا بنا کر آل محمد سے منسوب کر دیں اور اپنی مرضی کے فتوے بناتے جائیں، یہ بھی غلط۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں من افتى بغیر علم فقد کفر، جو شخص بغیر علم کے ایک فتویٰ دیتا ہے وہ مجھ علی کی نگاہ میں کافر ہے۔ کتنے فتوے دیتے ہیں لوگ ممبروں پہ، کتنے فتوے ملتے ہیں آپ کو؟ ملتے ہیں۔ کوئی حدیث فیس بک پہ پڑھ کے پتہ نہیں ہے امام نے فرمایا یا نہیں فرمایا، اپنی مرضی کی نمائش۔ یاد رکھیں آج ہم دنیا کے سامنے اپنا مقام اور شان تو بلند کر سکتے ہیں، جو ہم حرف بول رہے ہیں قبر میں میدان قیامت میں ہر حرف کا جواب دیں۔ اور یہ صرف پڑھنے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سامعین کی بھی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ منبر پہ ایسے علماء، ایسے خطباء جو آپ کی نسلوں کے اخلاق کو بلند کر سکیں، جو ان کو آل محمد کی صحیح سیرت بتائیں، جو ان کو قرآن کی آیات کا صحیح ترجمہ کر کے سنائیں، جو آل محمد کی جو کمالات رسول کی زبان سے صادر ہوئے وہ بیان کریں، نہ کہ ہم ایسا نظریہ بیان کر دیں۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے کن سے؟ ایمان والے اور عمل صالح۔ اب ایمان قرآن کے مطابق چیک کریں، یہ نہ کہیں اللہ نے یہاں مشرکوں کی مذمت کی ہے، اللہ نے یہاں منافقوں کی مذمت کی ہے، اللہ نے یہاں جو ہے کافروں کی مذمت کی ہے۔ یہ دیکھیں ان آیات کو پڑھ کے یہ فکر کریں جو مشرکوں کی مذمت ہو رہی ہے، جن عقائد کی وجہ سے، وہ عقیدہ میرا تو نہیں ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں مشرکوں کی مذمت ہے اور عقیدہ ہمارا بھی ویسے ہو۔ ہم کہیں کافروں کی مذمت ہو رہی ہے، کافروں والا کردار ہمارے پاس بھی ہو۔ کتنے لوگ ہیں؟ لہذا لوگ اپنی یعنی دین کو اپنا حصہ بنا رہے ہیں۔ ایک صاحب تھے، وہ کہتے ہیں جی میں نے جو ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں سیاہ کپڑے پہنتا ہوں، پوری زندگی کبھی بھی میں اور رنگ کے کپڑے نہیں پہنتا۔ ٹھیک ہے، ایام عزا میں علماء اجازت دیتے۔ اب وہ کیا کہتا ہے پوری زندگی میں سیاہ کپڑے پہنتے۔ ایسے لوگ موجود ہیں یہ کچھ سنا سنایا نہیں، جو میرے سامنے وہ بیان کر اور فخر کر رہا ہے۔ پورا سال سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، کبھی بھی اور رنگ کے کپڑے نہیں پہنتے، حتیٰ کہ حج بیت اللہ کا حج کرنے گئے تو سیاہ احرام پہن کر گئے۔ اب بتائیں اس کو ہم سنت نبوی کہیں گے؟ یہ مذہب آل محمد کو بدنام کرنے والے کام۔ یاد رکھیں ہماری عقیدت اور محبت دین نہیں ہے۔ عقیدت اپنے مقام پر، آپ کہیں کہ مجھے آل محمد کا غم ہے، میں ان کے غم میں ہوں۔ غم کے کچھ حالات اور ہوتے ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ ایسا کام کر رہے ہیں حج بیت اللہ پہ سیاہ احرام پہن کے جا رہے ہیں جس میں مذہب آل محمد کو بدنام کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ یہ آل محمد سے محبت نہیں ہے، یہ آل محمد کے مذہب کی بدنامی ہے۔ تو لہٰذا اہل بیت سے مودت، عقیدت بے شک ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے آل محمد کی ولا اور محبت کو فرض کیا ہے، اور اس لیے تو امام شافعی نے کیا خوب کہا ہے، اے آل محمد آپ کی شان اور عظمت کے لیے اتنا کافی ہے، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس کی نماز میں آپ کی ذات پہ درود نہیں ہے۔ اللہ صلی۔ اور آج ماشاءاللہ بل بھی بڑے پاس ہو رہے ہیں، بے شک ہوتے رہے،
اب نماز میں سارے مسلمان نبی کی آل پہ درود پڑھتے ہیں جی، نبی کی آل پہ درود پڑھتے ہیں. کون پڑھتے تھے؟ ہم پہ فرض ہے یا نبی کے اصحاب پہ بھی فرض ہے؟ نبی کے اصحاب پہ بھی فرض ہے، بڑے بڑے نبی کے رشتہ داروں پہ بھی فرض تھا. حضرت ابو بکر بھی اپنی نماز میں آل نبی پہ درود پڑھتے تھے، حضرت عمر بھی پڑھتے تھے، حضرت عثمان بھی پڑھتے تھے، حضرت سلمان بھی، حضرت ابوذر بھی پڑھتے، سارے اصحاب پڑھتے تھے. آج کوئی یہ کہہ دے آل میں اور اصحاب میں فرق نہ کریں، اور میرا دوست یہ تیری نماز تو بتا رہی ہے اصحاب کی بھی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب آل پہ درود نہ پڑے. لہذا جو بے شک لاکھوں بل پاس ہوتے رہے، جن کی مودت اور محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا ہے، ان کا تقابل کوئی نہیں کر سکتا. لہذا امام زین العابدین ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. امام کے سجدوں کو یاد کر کے سجدہ گزار بنا، امام کی عبادت کو دیکھ کے عبادت گزار بنے، امام کی سخاوت کو دیکھ کے سخی بنے. یہ خوش نہ ہوں امام ہمارے بڑے سخی تھے، وہ تو سخی تھے، ان کی سخاوت نے مجھے اور آپ کو کیا فائدہ دیا؟ ان کی سخاوت ہمیں تب فائدہ دے گی جب ہم ان کی سخاوت سے سیکھ کے سخی بنیں گے. وہ تو زین العابدین ہیں، ان کے زین العابدین ہونے نے مجھے اور آپ کو کیا فائدہ دیا؟ زین العابدین ہونا مجھے اور آپ کو تب فائدہ دے گا کہ جب ہم ان کی عبادتوں سے ہم کچھ سیکھ کر عبادت گزار، ان کے سجدوں سے کچھ سیکھ کر سجدے گزار بنے. آج ہم لوگوں کو لڑوا کے خوش ہوتے ہیں، لوگ خرچ کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کو لڑواتے ہیں، مومنین کو لڑواتے ہیں، مسلمانوں میں فساد پھیلاتے ہیں. اور میرے چوتھے امام کی سیرت میں ہے جب دو مومنوں میں صلح کرواتے تھے اس کے بعد سجدہ شکر کرتے تھے. یہ امام کی سیرت ہے. کوئی مکروہ فعل دور ہوتا امام سجدہ کرتے، کوئی اچھا عمل انجام دیتے امام سجدہ کرتے. امام کی زندگی میں یہ ہے، ہم نے امام کی چند چیزوں کو یاد رکھ لیا کہ امام کو مثلا بیڑیاں پہنائی گئیں، امام نے اتنے سال گریا کیا. بے شک اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں. ان چیزوں کو فقط یاد نہ رکھیں، امام کی پاک سیرت کو یاد رکھیں جو امام نے ہماری ہدایت کے لیے انجام دیا، ہماری اصلاح کے لیے جو امام نے انجام دیا، ان تعلیمات کو یاد رکھیں. روایت میں امام جب اپنے گھر میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتے تھے بلند آواز سے، باہر مدینے میں لوگ کھڑے ہو کر امام کے دروازے پہ تلاوت قرآن بھی سنتے تھے، گریہ بھی کرتے تھے. ہمارا امام قاری قرآن ہو، ہمارا امام دعائیں مناجات کرنے والا ہو، ہمارا امام سجدے گزار ہو، ہمارا امام عبادت گزار ہو، ہمارا امام فقراء اور غرباء میں صدقات و خیرات تقسیم کرنے والا ہو، ہمارا امام حج کرنے والا ہو، ہمارا امام شب زندہ دار ہو، ہمارا امام روزے دار ہو، اور ہم بد عمل اور بد کردار ہو. بس آخری میسج میں مسائل دیکھیں، ان ماہ محرم میں اور سفر میں شب بیداریاں ہوتی ہیں، ایسے کہ نہیں؟ شب بیداری ہوتی ہے. قرآن نے سورہ مدثر پڑھے، چونکہ اگر میں آیات پڑھنے بیٹھوں تو پھر کافی وقت لگے. سورہ مدثر پڑھیں، اللہ نے رسول کی شب بیداری کیسے ذکر کی. رسول اللہ نماز تہجد پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں. رسول کی شب بیداری کو اللہ نے قرآن میں سورہ مدثر میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ مزمل میں جو اشارے اور آیات کو پیش کیا، عبادت کا ذکر کیا. رسول کی شب بیداری ہوتی تھی نماز، رسول کی شب بیداری ہوتی تھی تلاوت قرآن، ذکر الہی، سجدے. اور امام حسین کی شب بیداری کیسے ہوتی تھی؟ شب عاشور کی امام کی شب بیداری، امام فرماتے ہیں میرا اللہ جانتا ہے انی احب الصلاۃ، مجھ حسین کو نماز سے بڑا پیار، و تلاوت القرآن، مجھے تلاوت قرآن سے بڑا پیار.
وکثرت الدعاء، مجھے دعاؤں سے بڑا پیار، والاستغفار، مجھے استغفار سے بڑا پیار۔ یہ امام حسین کی شب بیداری ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دوست، تاریخ گواہ ہے، جس سارے ذاکرین پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب کو جنت میں مقام دکھایا۔ دکھایا؟ ایمان ہے؟ دکھایا شد نہیں دکھایا؟ جنت دیکھنے کے بعد کیا انہوں نے کہا مولا ہم تو آج نماز نہیں پڑھتے، ہمیں جنت پاس ہو گئی؟ جنت کی ضمانت دینے والا سردار جنت حسین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز نوافل پڑھ رہے ہیں۔ اصحاب حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین بھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اصحاب بھی تلاوت کر رہے ہیں، حسین استغفار کر رہے ہیں، اصحاب بھی، حسین دعائیں کر رہے ہیں، وہ بھی۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں نماز کی، قرآن کی، استغفار کی ضرورت نہیں ہے، مولا ہم تو کل جنت میں جا رہے ہیں اور ہمیں آج غافل کر دیا گیا۔ کہا کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ بد عمل کا تعلق حسینیت سے نہیں ہے۔ حسین ابن علی تو جنت دکھلانے کے بعد بھی تقاضا کر رہے ہیں زندگی میں عبادت نہ ہوگی تو حسینی نہیں بنو گے، میرے ساتھ رہو گے تو عبادت کرنی پڑے گی۔ جو حسین کے ساتھ رہے سب نے عبادت کی۔ حسین تو عمل صالح کی ترغیب دے رہے، لہذا حسین نے شب بیداری کربلا میں کیسے کی؟ عبادت کے ساتھ۔ علی کی بیٹی نے کیسے شب بیداری کی؟ شام غریبہ کو اپنے بھیا پہ، شہداء پہ گریہ کیا، لیکن اس رات کو بی بی نے نماز تہجد بھی پڑھی۔ تاریخ گواہ، علی کی بیٹی نے اس رات کو بھی نماز شب نہ چھوڑی۔ علی کی بیٹی سے بڑا کوئی عزادار ہے؟ علی کی بیٹی سے بڑا کوئی عزادار نہیں۔ حسین کی بھی عزادار ہے، علی اکبر کی بھی عزادار ہے، اون محمد کی بھی عزادار ہے، لیکن پھر بھی مسلح عبادت پہ نمازیں پڑھ رہی ہیں۔ آج ہم امام حسین کے نام پہ ساری رات عزاداری کریں، بے شک عزاداری امام حسین باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، یاد رکھیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا ہم ساری رات عزاداری کریں، حسین کو یاد کریں، اور صبح کو ہم نماز چھوڑ دیں۔ اب بتائیں حسین کو راضی کریں یا یزید؟ امام حسین نے کیا کہا ہے؟ مجھے ساری رات میرے نام کی عزاداری کرو، شب بیداری کرو، صبح کو نماز قضا کر دو۔ یہ ہماری شب بیداری بی بی زینب کی شب بیداری کی طرح نہیں ہے، یہ ہماری شب بیداری امام حسین کی طرح نہیں ہے۔ یاد رکھ میرا دوست، حسین ابن علی کا عزادار بھی بن اور ان کے مقصد کا زندہ دار بھی بن۔ بے شک حسین کا غم منا، ان کا فرش عذاب بچھا، ان کے مسائل پر گریہ کر، لیکن ان کے مقصد پر زندگی گزار کے بتا۔ مولا آپ کے مقصد کو زندگی میں رکھ کے آپ کے مسائل پہ گریہ کرنا، با مقصد زندگی۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑا کچھ لوٹایا، بڑے مسائل۔ میرے چوتھا امام زین العابدین اجرکم علی اللہ، جب پوچھتے تھے نا مولا سب سے بڑی مصیبت کون سی آئی، رو کے فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ شام کا ذکر کرتے اور امام رو پڑھتے، اس لیے کہ شام میں کوئی ایک مصیبت نہیں آئی تھی، امام نے کئی مصائب دیکھے تھے۔ شام کے بازار میں ایک رسی میں بچوں کو اور بڑوں کو باندھا گیا، شام کے بازار میں بیبیوں کی سواریوں کے آگے شہداء کے سروں کو رکھا گیا تاکہ تماشائی علی کی بیٹیوں کی طرف دیکھے۔ شام کے بازار میں حسین ابن علی کے سر مبارک پر پتھراؤ کیا گیا، کوئی ایک مصیبت نہ تھی۔ اس لیے جب امام کا صحابی ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں مولا آپ کیوں اتنا گریہ کرتے ہیں، میں قربان جاؤں، میرا امام رو کے فرماتے ہیں یا ابا حمزہ میں کیسے نہ رو، فرماتے ہیں انما نظرت الی عماتی واخواتی، اے ابو حمزہ میری نگاہ جب بھی میری پھوپھیوں پہ پڑتی ہے،
میری بہنوں پہ پڑتی ہے اور مجھے یوم عاشور کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب میری پھپھیاں اور بہنیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی اور جب بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے پناہ لیتی تھی۔ اجرکم اللہ زادارو، ہے میرے امام نے دیکھا ایک قصاب ہے جو ایک جانور کو لے کر آ رہا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں فلا تو نے اس کو پانی پلایا ہے؟ کہتے آقا میں قصاب ضرور ہوں لیکن آقا میں شریعت سے واقف ہوں، ہم اس وقت ذبح نہیں کرتے اور جب جانور کو پانی نہ پلائے۔ اے میرے امام کا گریہ بلند ہوا بابا حسین، اے جانوروں کو پانی پلائے کر ذبح کیا جائے، اے غریب کربلا کو پیاسا۔ اجرکم اللہ زادارو، روایت کہتی ہے امام زین العابدین نے مدینہ کے شہر میں بازار میں ایک جوان کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا جو ندا دے رہا ایھا الناس، اے لوگو انا غریب فرحمونی، لوگوں میں غریب ہوں میرے حال میں رحم کرو۔ جب چوتھے امام نے سنا اے لوگوں کا رش ہے، آپ فرماتے ہیں بندے خدا اور اپنی ضرورت کا دعا پڑھنے والا مجھے بتا اگر تو پیاسا ہو کیا تو پانی پی سکتا ہے؟ کہتے ہاں پی سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں اگر تجھے اس شہر میں موت آ جائے بتا کہ تجھے غسل و کفن نہ ملے گا؟ کہتے مولا کیسے نہ ملے اور میں تو مسلمانوں کے شہر میں ہوں اور مجھے غسل بھی ملے گا مجھے کفن بھی۔ اور زین العابدین کی فریاد بلند ہوئی اور میرا غریب کربلا بابا، اے آپ ایسے غریب اور کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا اور بغیر غسل و کفن کے دفن کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ ازادار و روایت کہتی ہے اے امام پہ یہ مسائب کم نہ گزرے، ایک مصیبت یہ آئی، اتنا سخت زہر تھا جب امام کو دیا گیا، امام شب شہادت 25 کی رات، روایت کہتی ہے 3 مرتبہ زین العابدین غش کھا کے گرے۔ میں کہوں گا آقا آپ پہ زہر کا اثر تھا، آپ غش کھا کے گرے، لیکن تاریخ کہتی آیت اللہ کا شانی نقل کرتے ہیں اے حسین کے خیمے میں ایک ششماہا اور ربان کی گود کا پھول ہے۔ آیت اللہ حبیب اللہ کا شانی کہتے ہیں غشی علیہ ساعہ بعد الساعہ، ہر گھنٹے بعد اصغر بے ہوش ہو جاتے، اس لیے نہ خیموں میں پانی ہے علماء کا دودھ ہے۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو پھر بھی افاقہ ہوا، اے امام مولا آپ کی مظلومیت کا بڑا ارمان ہے۔ اجرکم اللہ زادارو، روایت کہتی ہے جب امام کی شہادت کا وقت قریب آیا فرماتے اپنی اولاد سے میری اولاد او ذرا مجھے بستر سے نیچے زمین پر لٹا دو۔ اولاد کہتی ہے آقا بابا اے آپ کی یہ حالت ہے آپ کو بستر سے زمین پر کیوں لٹائے؟ اور میرا امام زین العابدین وہ اپنے بابا کے مسائب کو یاد کر رہے ہیں، فرماتے ہیں او میرا بابا جب کربلا میں اور لاشا پامال کا زمین کربلا کی گرم ریز۔ اجرکم اللہ۔ اے بڑی عزت سے امام باقر نے غسل بھی دیا کفن بھی دیا، جنازہ اٹھا، جب تعویذ قبر بند ہوا تاریخ گواہ ہے ایک اونٹنی امام کی قبر پہ آگے گریہ کرتی ہے، جو آگے آنسو بہاتی ہے، اپنا منہ لگاتی ہے، گردن لگاتی ہے، پھر امام باقر کے حکم سے اس کو جدا کیا گیا۔ وہ ناکا دوبارہ امام کی قبر پر آئی، امام کو خبر دی، آپ نے فرمایا اسے گریہ کرنے دو۔ وہ
اپنے امام سے ودا کر رہا ہے۔ میں کہوں گا اے ناظر امام سجاد، اے امام کی قبر پہ گریہ کرنے لگی، اے تجھے کسی نے مارا تو نہیں تھا، اور تجھے ہٹایا، اور پھر اپنی مرضی سے آئی گریہ کرنے لگی۔ اور محبوبہ، اور جب حسین کا لاشا پامال تھا، جب ننھی سکینہ اور بابا کے پامال لاشے پہ آئی، دنیا کا دستور ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، لیکن کربلا میں وہ اشقیاء اس وقت تک سکینہ پر ظلم کرتے رہے جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔